میں ایک بات اس لیے کہ رمضان مبارک کے اخیر میں جو رؤیت ہلال کا مسئلہ آیا تھا اس پر پوری تفصیلات آپ حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب سے سماعت کر چکے، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی اختر حسین صاحب سے۔ بھائی ہم لوگ کتابوں کے تابع ہیں، ہم لوگ نہ مجتہد ہیں نہ ارباب تصحیح و تنقیح میں ہیں۔ ہم کو اتنی ذمہ داری دی گئی ہے کہ جب کوئی نہ مسئلہ آئے تو مل جل کر کے اس کو تم لوگ استنباط کرو، نظیروں میں اس کو تلاش کرو کہ کوئی نظیر اس کے لیے ملتی ہے کہ نہیں۔ بہرحال اب کسی کو اگر یہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں تو پھر اب بتائیے کہ ایک تو ہم نے جو شہادت قبول کی اس وجہ سے نہیں کہ مطلع صاف تھا، اس روز عصر کا وقت آنے سے پہلے بارش ہوئی، عصر کے وقت میں دھوپ ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بادل چھا گیا، آفتاب نظر نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ افق اتنا صاف تھا کہ آفتاب نظر نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کے بعد اگر کوئی مولوی میرے سامنے آ کر اس بات کی شہادت دے کہ اس نے 15 منٹ 20 منٹ پہلے افق پر آفتاب دیکھا ہے، قسم کھا کے مسجد میں وہ ذکر کرے کہ اس نے آفتاب دیکھا۔ اگر افق صاف ہوتا تو آفتاب نہیں نظر آتا ہے۔ اب بدلی اگر پھٹ گئی تھوڑی سی، چاند نظر آیا غروب آفتاب کے بعد ہی، مان کہ 2 منٹ تو غروب آفتاب کے بعد یوں ہی اذان میں انتظار کیا جاتا ہے، 2-3 منٹ، لوگوں نے 2 منٹ پہلے دیکھا اذان سے۔ وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بادل چھایا ہوا تھا، افق بالکل صاف نہ تھا۔ اب ان لوگوں کو مطلع صاف ہے، کچھ لوگوں کو بہت خوبصورت صریح جھوٹ بولنے میں بھی، جس کو سفید جھوٹ کہتے ہیں، لذت ملتی ہے۔ خود انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے پڑھنے کے بعد وہاں جا کر کے ایک دوسرے شہر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے روزہ رکھا اور ہم نے دوسرے دن عید منائی۔ سمجھ گیا؟ افق بالکل صاف تھا۔ یہ ایک صاحب گواہی دینے والے یہی کہ اور تھے، ان کا بھی نام کچھ واٹس ایپ وغیرہ پر آیا کہ انہوں نے روزہ رکھا اور دوسرے دن انہوں نے منکا پور میں جا کر کچھ لوگوں کو بلا کے نماز پڑھی۔ یہ سامنے ہے منکا پور۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے روزہ رکھا تھا، اور ٹھیک اسی روز دوپہر کے وقت مولانا رضوان صاحب کے مکان کے سامنے جو پان کی دکان ہے وہاں پر کھڑے ہو کر پان چبا رہے تھے۔ اتنا زبردست روزہ رکھا تھا کہ پان چبانے سے بھی نہیں ٹوٹا۔ ہاں، تو اب ایسے سچے لوگوں کی شہادت جو مفتی قبول کرتا ہے، اب
تو یہ وہی ہے، گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا کار طفلاں تمام خواہج، اللہ تعالی فضل فرمائے۔ دورہ جی کا واقعہ آپ نے سنایا جی، انہوں نے اپنے حساب کی 29 اور ہمارے حساب کی 30 تاریخ کو جو دھورا جی والوں نے، بہت سے لوگوں نے چاند دیکھا تھا، 15 لوگ، تقریباً 15 لوگوں نے چاند دیکھا۔ انہوں نے فون سے سب بیان لیا تو ان کا بیان یہ نشر ہوا کہ 5 شہادتیں مجھ کو ملی اور نصاب شہادت کا پورا نہ ہو سکا، اس لیے چاند کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ 5 شہادت مل گئی، اس میں یہ جزیہ بھی ہے ان کا کہ 5 شہادت، مطلع صاف تھا کہ وہ کیسا تھا یہ ذکر ہے، مطلع صاف تھا وہاں مطلع صاف ہے جی، وہاں مطلع صاف ہے، ٹھیک، چلیے وہاں مطلع صاف تھا۔ 5 شہادت کا کورس نہیں پورا ہوا، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ شہادت صفائے مطلع کی وجہ سے قابل قبول نہ تھی۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ اور تعجب ہے کہ وہ فتویٰ دیتے ہیں اس بات کا کہ ٹیلی فون پر ایک طرف مرد ہو ایک طرف عورت اور 2 گواہ کسی ایک طرف ہوں تو ایجاب قبول نکاح کرنے سے یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے شاہدین کا حضور مجلس نکاح، جس جگہ ایجاب اور قبول ہو رہا ہے اس جگہ دونوں گواہ موجود ہیں اور یہ نکاح نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی اس پہ قائل ہیں، نکاح نہ ہوگا، مگر یہ کیسی شہادت ہے کہ اگر ٹیلی فون سے آوے تو شہادت قبول چاند کی، اور اگر وہ ٹیلی فون کی شہادت آ جائے نکاح کے بارے میں تو بالکل چوپٹ۔ یہ ذرا سا دونوں رخ پر غور کیجیے گا، یعنی ناکح اور منکوح دونوں کا، ہاں ادھر گواہ ہوں یا ادھر ہوں۔ بہرحال آپ سے مجھے عرض کرنا ہے کہ حضور صدر الشریعہ نے اپنے تمام بچوں کو اور بچیوں کو تحصیل علم دین میں لگایا، یہ ایک بڑا اہم کام، اور کسی کو جنرل لائن میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ سمجھ گئے آپ؟ ان میں سے میں بھی ایک ہوں، اور مجھ سے بڑے جتنے تھے سب کا یہی حال، اور مجھ سے چھوٹے تو یہ مولانا بہاءالمصطفیٰ صاحب اس وقت شاید سپارہ وغیرہ پڑھتے رہے ہوں، اور مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب قرآن شریف وغیرہ پڑھتے رہے ہوں گے، اور میں اس وقت ابا جی کی توجہ سے اور ان کے کرم سے میں فارسی کی کتابیں پڑھتا تھا، اور وہی خود پڑھاتے تھے۔ فارسی اول پوری پڑھائی، فارسی دوم خود پوری پڑھائی آپ نے، اس کا منظوم و منثور دونوں، اس طرح سے وہ بھی۔ پھر اس کے بعد گلستہ بوستہ کے اسباق، اور اسی بیچ میں پھر نحو میر
میزان منشعب، یہ سب تعلیم دی الحمدللہ۔ اس طرح میں بہت دور کا صحیح مگر ہوں تو شاگرد صدر الشریعہ کا ایک نالائق فرزند بھی ہوں اور صدر الشریعہ کا ایک نالائق شاگرد بھی۔ ان کی خاص توجہ تھی میرے اوپر اور پٹائی بھی خوب کرتے تھے۔ میزان منشعب غالباً 1 مہینے یا 1.25 مہینے میں دونوں کتابیں ختم کرائیں، مگر پڑھانے میں پتہ نہیں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کتنے لگتے تھے۔ جتنے منشعب میں مصدر ذکر کیے، جیسے باب نصر میں الدخول، القتل، الفتل، یہ اس طرح سب کی صرف صغیر صرف کبیر کرنی پڑتی تھی۔ ہاں، صرف صغیر اور صرف کبیر دونوں یہ وہ سنتے، یہاں تک کہ منشعب کے آخری باب تک یہی سلسلہ رہا۔ یہ اتنی محنت روز کے روز۔ بہرحال اب میں طالب علموں سے خاص طور سے عرض کروں گا، جب تک کہ آپ اپنے آپ کو بھلائیں نہیں اس وقت تک علم کی تحصیل ناممکن ہے، بھلانا پڑتا ہے۔ ہاں، آنکھ کمزور ہو جاتی ہے۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں دوپہر کے وقت 30 تاریخ کو دوپہر کے وقت چاند دیکھا ہے 2 مرتبہ، کم سے کم تو پکا یاد ہے۔ اور میں نے ہی اکیلے نہیں دیکھا، سینکڑوں لوگوں نے دیکھا۔ اعتکاف میں تھے صدر الشریعہ، لوگ کہیں کہ یہ چاند کل کا ہے، اسی لیے تو آج دکھ رہا ہے۔ تو یعنی بالکل زوال کے وقت وہ دکھا، تو فرمایا نہیں، یہ نہیں۔ فقہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر صبح کو بھی نظر آئے تو اسی روز کا مانا جائے گا، وہ کل کا نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ تو دیر ہو چکی۔ تو یہ حضرت صدر الشریعہ کی احتیاط تھی۔ حضرت مولانا نذیر صاحب علی رحمت و رضوان یہاں کے ایک مشہور عالموں میں اور صوفیوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ تھے اور انہوں نے آپ کو خلافت سے نوازا بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ چاند کا معاملہ آیا کہ مئو میں ہو گیا، تو ہمارے تایا بڑے ابا وہ اور ان کو اعتکاف میں بلایا کہ آئیے مئو میں چاند ہو گیا ہے، آپ دونوں حضرات جائیں اور جس نے چاند دیکھا ہے اس سے بیان لے لیں۔ یہ لوگ گئے تو دیکھا کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو بس وہیں پان کی دکان سے پان خریدا، پان کھا لیا اور آئے کہیں کہ ارے چاند ہو گیا۔ لوگوں کہہ رہے ہیں روزہ توڑو۔ ابا جی کے پاس گئے اور کہتے ہیں اعتکاف نکلیے۔ تو کہا کیوں نکلوں، پہلے بات تو سن لوں۔ کیا گواہوں نے کہا کہ ہم لوگ گواہ تو نہیں ملے ہم کو، لوگ عید پڑھنے جا رہے تھے، تو تمہارے پاس کون سا ثبوت بنا؟ چاند ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کس بات پر میں آپ لوگوں کے کہنے پر روزہ توڑوں یا اعتکاف سے باہر نکلوں؟ کس بات؟
اتنے میں ان کی زبان سے، مولوی نذیر صاحب کی زبان سے یہ نکلا کہ میں ذمہ دار ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، آپ مسجد میں کھڑے ہو جائیے اور کہیے کہ یہی شریعت کا حکم ہے، اور اگر یہ شریعت کے خلاف ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ کانپنے لگے، وہی کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ تو میں کہہ نہیں سکتا، آپ اعتکاف میں رہیے، میں کچھ بول نہیں سکتا۔ یہ بڑی احتیاط فرماتے تھے حضرت صدوسریہ۔ بہرحال وقت دیر سے ہو چکا ہے کل کا، اب کل پڑھنے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمود اختر صاحب، مفتی اعظم مہاراشٹر، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام حبیب